رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف، سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ فیض کنجینہ صاحب معتق وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ ذرا غور سے سن لیجئے، امام اور تنہا پڑھنے والا اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ جب مقتدی امام کے پیچھے ہو خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں یعنی جس میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے، اس قرأت کو وہ سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ متنی 8-10 لوگ جمع ہو گئے ہیں تو سب کے ساتھ میرا مناظرہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سے سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو آپ میں سے، آپ اس کو ایک منتخب کر لیں، میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں بالکل، یہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں بالکل۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، ہم اسے
اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہماری قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ مسئلہ نمبر 2 کہ نماز جنازہ میں جو نماز جنازہ کی خاص دعا ہے اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے یا کون سی دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ یعنی کہ ہم جنازے کے لیے گئے ہیں تو جنازے کی جو مخصوص دعا ہے ہمیں یاد نہیں یا بھول گئی ہے تو اب کون سی دعا میت کے لیے پڑھی جائے؟ تو پھر جو سورۃ فاتحہ ہے دعا کی نیت سے اس کی قرات کر سکتے ہیں، لیکن قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے، یعنی شان کے خلاف ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے یعنی بہت بڑے محل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا، اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تو اس میں یہ بتا رہا تھا کہ جتنا بڑا دروازہ ہے تو جو مانگنے والا آیا ہے اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق دیا جائے نا، تو اس نے کہا یا تو دروازے کو اپنی حیثیت کے مطابق رکھا ہے تو عطا بھی اسی لحاظ سے کر، خیرات بھی اسی لحاظ سے دے، یا پھر دروازے کو توڑ کر چھوٹا کر لے، خیرات بھی اسی حساب سے دے۔ تو یہاں یہ مثال دے کر سمجھائی جا رہی ہے کہ جب رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں مہربان ہوں، رحمت والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، تو پھر مجھ سے رحمت کی امید رکھو، میری رحمت بہت وسیع ہے تو وہ ہم پر ضرور رحم کرے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ اور اس میں بسم اللہ کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی گئی، تو ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں گے تاکہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے اور اس پر عمل کرنے کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔